ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم يوما فليصم ذلك اليوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة يعني ليلة النصف من شعبان أن يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ احادیث مبارکہ شعبان المعظم کے مہینے سے متعلق ہے۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین اس مبارک مہینے سے متعلق کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں، انہیں آخرت کی طرف راغب فرما رہے ہیں، انہیں آخرت کی تیاری کا شوق ذوق دلا رہے ہیں، اور آنے والے رمضان کے مہینے کی طرف بھی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ آنے والا مہینہ، اس کی ابھی سے تیاری کرو،
لہذا رجب کے مہینے میں یہ بات بتلائی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان یہ دعا فرماتے تھے. اور جب شعبان کا مہینہ آیا تو یہ فرامین مبارکہ ہے. پہلی روایت فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ رمضان شعبان کے چاند کو شمار کرو رمضان المبارک کے لیے. یعنی شعبان کی ایک ایک تاریخ کو یاد رکھو کہ آج کیا تاریخ ہے، آج کیا تاریخ ہے، اب رمضان میں کتنے دن رہ گئے، اب رمضان میں کتنے دن رہ گئے. یعنی رمضان کے آنے کا شوق ہو، ذوق ہو، اور اس کی تیاری کے لیے تدابیر ہوں. یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ احسو ہلال شعبان، شعبان کے چاند کو یاد کرو، شمار کرو، گنتی کرو. احسا کہتے ہیں شمار کرنے کو، گنتی کرنے کو. ایک ایک دن کو یاد کرو. لہذا دیکھیے آج 12 شعبان المعظم کا دن ختم ہو گیا. جمعۃ المبارک شعبان المعظم کا 12 تاریخ ختم، 13ویں شب شروع ہو گئی. ہفتے کو 13ویں شب، پھر ہفتے کا دن ختم ہوگا تو 14ویں شب، اور پھر 15ویں شب. اتوار کا دن جب ختم ہوگا تو 15ویں شب، اور پیر کا دن جو ہوگا وہ 15ویں شعبان کا دن ہوگا. پھر اس کے بعد ایک ایک دن شمار کرتے کرتے یہاں تک کہ رمضان کے دن آ جائیں. تو اب یہ جو حضور فرما رہے ہیں کہ شعبان کے مہینے کو کے چاند کو شمار کرو، یاد کرو، ہم میں سے کتنے ہیں جن کو آج کی تاریخ کا علم ہے کہ آج 12 شعبان ہے؟ کتنے مسلمان ہوں گے؟ یعنی وہ مسلمان جو نماز پڑھنے والے، مسجد میں آنے والے، جمعہ کا اہتمام کرنے والے، وہ خواتین، وہ بچے، وہ میٹرک انٹر کے طالب علم، وہ ڈاکٹر، وہ انجینئر، جو سب مسلمان ہیں، کیا انہیں شعبان کی تاریخ یاد ہوتی ہے؟ اور کیا وہ شعبان کے مہینے کی تاریخوں کو شمار کرتے ہیں؟ ہمارے نبی فرما رہے شمار کرو، حکم فرما رہے، تو نبی کے حکم میں کوئی حکمت تو ہوگی. دیکھو جب ہم شعبان کے مہینے کو، تاریخوں کو یاد کریں گے نا، اور کس کے لیے؟ رمضان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی کہ میرا یہ بندہ رمضان کا ابھی سے انتظار کر رہا ہے، تو بس اسے رمضان کی برکتیں دے ہی دو. ابھی سے مانگ رہا ہے، ابھی سے فکر مند ہے، ابھی سے متوجہ ہے، ابھی سے ایک ایک دن یاد کر رہا ہے، تو بس ان آیات ربانی متوجہ ہوگی، اور ادھر رمضان شروع ہوگا، اور ادھر یہ اللہ کی رحمتوں میں آ جائے گا. خود اسے اٹھایا جائے گا، اعمال کا شوق دیا جائے گا، ذوق دیا جائے گا. یہ کوئی عام بات تھوڑی ہے، ایسے ہی تھوڑی فرما دیا گیا کہ احسو ہلال شعبان لرمضان، ایسے ہی تھوڑی فرما دیا. کوئی حکمت ہے اس فرمان میں کہ جب امت مسلمہ کا ہر فرد شعبان کی ایک ایک تاریخ کو یاد کرے گا، اب اتنے دن رہ گئے رمضان میں، آج یہ تاریخ ہو گئی، اب اتنے دن رہ گئے، اب یہ تاریخ ہو گئی، بچہ بھی، بڑا بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، سبھی شمار کر رہے ہیں، تو ایک ذوق، ایک شوق، ایک جذبہ رمضان کی آمد کا وہ مسلمانوں میں آ جائے. عجیب بات ہے، چونکہ ہم مادیت کے اس دور سے گزر رہے ہیں، تو مادیت اتنی حاوی ہو گئی ہے کہ رمضان کی فکر تاجروں کو ہے. وہ مال اکٹھا کر رہے ہیں کہ ابھی سستی چیزیں ہیں، ابھی ساری چیزیں رکھ لو، رمضان میں مہنگی ہوں گی بیچیں گے. دیکھو یعنی مادیت کے اعتبار سے تو رمضان کی فکر ہو رہی ہے. ہر تاجر اپنے اپنے شعبے کے اعتبار سے، اجناس والے، کپڑے والے، جوتے والے، ہر ایک وہ اس وقت مال سستا ہے تو خریدا جا رہا ہے، رمضان میں مہنگا کر کے بیچا جائے گا. ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی ناجائز تھوڑی ہے. مگر دیکھیے کہ دنیا کمانے والے وہ رمضان کی فکر کر رہے ہیں.
اور رمضان کا انتظار کر رہے اور اپنا حساب لگا رہے کہ بھائی آج میں خریداری کروں گا تو کتنے دن بعد رمضان آئے گا اور مجھے کتنے دن کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، سارا حساب رکھ رہے ہیں، اور کتنے دن میں کتنا کما لوں گا، یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں۔ اور خواتین وہ کپڑے سینے کے اعتبار سے اور اس کی فکر کر رہی ہیں کہ بچیوں کو کون سا سوٹ پہنائیں گے، کیا کریں گے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور رمضان میں میری راتیں کیسے گزریں، میرے دن کیسے گزریں، میں کتنی تلاوت کروں، کتنا ذکر کروں، کتنی اللہ کی طرف متوجہ رہوں، اس کا کوئی احساس ہی نہیں، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ اور ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف توجہ دلا رہے، احصو ہلال شعبان، شعبان کے چاند کو شمار کرو، گنتی کرو، غور کرو کہ کتنے دن ہو گئے۔ کیوں؟ کس لیے؟ یہ رمضان کی آمد کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے، رمضان میں اعلیٰ سے اعلیٰ قرب کے مقامات حاصل کرنے کے لیے ابھی سے شمار کرو۔ تو بھائی یہ شعبان کے مہینے کی تاریخیں یاد رکھنے کا مستقل ہمارے پیارے آقا حکم دے رہے۔ معلوم ہوا کہ اس کی تاریخوں کو یاد رکھنا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑے فائدے ہیں، اور آگے آنے والے رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے تو ابھی سے تیاری کرو، ابھی سے متوجہ ہو جاؤ، پھر بہت کچھ ملے گا۔ یہ تو امت کو حکم دیا، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث آتی ہے، اور ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بتایا جا رہا ہے۔ پہلی ترمذی شریف کی روایت میں قول مبارک سامنے آیا آقا کا، اب آقا کا عمل مبارک بیان کیا جا رہا ہے ابو داؤد شریف کی روایت میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کی اتنی حفاظت فرماتے تھے، یعنی اس کی گنتی یاد رکھتے تھے جتنی کسی اور مہینے کی رکھتے ہی نہیں، کسی دوسرے مہینے کا اتنی یاد رکھنے کا اہتمام نہیں تھا جتنا شعبان معظم کا تھا۔ تو نبی اپنے عمل سے بھی امت کو ترغیب دے رہے ہیں، اپنے قول سے بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ دیکھو شعبان کی قدر کرنا، یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، آگے رمضان کی تیاری ہے۔ یہ مقدمہ میں جو تیاری کی طرف متوجہ ہوں گے، جیسے ہی رمضان آئے گا وہ آگے نکل جائیں گے۔ یہ جو جہاز ہوتا ہے نا، جہاز ڈائریکٹ پرواز نہیں کرتا، وہ کہ ایک ہی لمحے میں وہ آسمان پر چڑھ جائے، پہلے رن وے پہ دوڑتا ہے، پھر پرواز اوپر کرتا ہے۔ تو شعبان کے مہینے میں اعمال کی اہتمام کرنے سے گویا یہ مومن رن وے پہ دوڑ رہا ہے، ادھر رمضان آیا، ادھر پرواز اونچی، ادھر آگے نکل گیا، اس کی پرواز بہت اونچی، گویا اس کو جہاز والا سفر دیا جا رہا ہے۔ ریل گاڑی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ چلتی ہے، پھر اسپیڈ پکڑتی ہے، تھوڑی دیر تک آہستہ چلتی ہے، پھر اسپیڈ پکڑتی ہے۔ تو جتنی گاڑیاں ہیں ان کی یہی ترتیب ہوتی ہے کہ آہستہ چل کے پھر اسپیڈ پکڑتی، پھر اپنے منزل مقصود تک پہنچتی۔ تو ایسے ہی یہ رمضان کی برکتوں کو لینے کے لیے ابھی سے شعبان کے مہینے سے ہی تیاری کرنی ہے، گویا یہ رن وے پہ دوڑنا ہے۔ اور دیکھو مشائخ سے سنا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے یہ بات سنی ہے، وہ اپنے مشاہدے بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کے مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھ لیتا ہے نا، ایام 20 کے، شعبان کی 13، 14، 15 تاریخ جو کل سے شروع ہو رہی ہے، ہفتہ اتوار پیر، یہ 3 روزے نفل ہیں، اہتمام سے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں آسانی سے روزے رکھنے کی توفیق دیں گے، مشقت نہیں ہوگی اس کو، ایک غیبی نظام حرکت میں آئے گا۔ اس نے اپنی بیٹری چارج کر لی، اب جب رمضان میں آئے گا تو بھلے موسم کیسا ہی ہو، بھلے حالات کیسے ہی ہوں، اس کو ایک ایسی روحانی پاور مل جائے گی، اس کی بیٹری ایسی چارج ہوگی کہ وہ بجھے گی نہیں، کم نہیں ہوگی، گھٹے گی نہیں، بیٹری جو ہے ڈاؤن نہیں ہوگی اس کی، چل پڑے گا، وہ ہمت کر کے سارے رمضان آسانی سے گزار لے گا۔
گویا یہ ویکسینیشن ہے 13, 14, 15 کی. اس میں کر لے عمل، اہتمام سے روزہ رکھ لے، آگے رمضان میں اللہ تعالیٰ آسانی ہی آسانی، سہولت ہی سہولت اور برکت ہی برکت دے دیں گے. تیاری ابھی سے کریں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل مبارک سے یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ شعبان کے مہینے کو یاد رکھنا ہے اہتمام سے کہ آج کیا تاریخ ہو گئی، اب کتنے دن رمضان میں رہ گئے، آج کیا تاریخ ہو گئی، اب کتنے دن رمضان میں رہ گئے. ایک ایک دن کو یاد کریں اور اپنا اشتیاق ظاہر کرے کہ دیکھو اس کو اتنا شوق ہے رمضان کی آمد کا. تو جب اتنا شوق امام الانبیاء رمضان کا فرما رہے ہیں تو بتائیے کیا کچھ کماتے تھے، کس طرح ان کے رمضان گزرتے تھے. حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا، وہ رفقا، وہ ساتھی جو روزانہ مجلس میں بیٹھتے تھے ان کو فرماتے بھائی اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب شوال میں ملاقات ہوگی، اب بس اب یہ مہینہ اب اللہ سے لو لگانے کا ہے، اللہ سے جی لگانے کا ہے. بھائی یہ دوستوں کی مجلس آرائی کا نہیں ہے، ملاقاتوں کا نہیں ہے، یہ بس یہ اللہ سے ملنے کا ہے. اور پھر حالات میں لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جو اوابین شروع کرتے تو 2 پارے 6 رکعتوں میں پڑھ لیتے تھے، 6 رکعتوں میں 2 پارے. وہ کبھی کبھی 20 رکعتیں پڑھ لیتے تھے اوابین کی. اور مسجد سے گھر کی طرف جاتے تو قرآن پڑھتے ہوئے جاتے. گھر والے جتنی دیر میں کھانا لگاتے اتنی دیر قرآن پڑھتے رہتے، یعنی ہر وقت قرآن کے ساتھ لگے ہوئے. اپنے عمل سے بتا رہے ہیں جو امام الانبیاء کی زندگی کتابوں میں پڑھی وہ اپنے اسلاف کی زندگی میں نظر آئی. ہمارے اکابر اس زندگی کو اپناتے ہوئے ہی ملے. تو یہاں فرمایا کہ کان علیہ السلام یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کو اس طرح یاد فرماتے تھے کہ اس طرح اہتمام سے کسی اور مہینے کو یاد نہیں فرماتے تھے. ان کی تاریخوں کو اتنے اہتمام سے یاد نہیں کرتے تھے جتنا کہ شعبان کے مہینے کی تاریخوں کو یاد فرماتے تھے. تو شعبان کے مہینے سے متعلق ایک اہم ہدایت ہمارے پیارے آقا کی اور ایک اہم عمل ہمارے پیارے آقا کا کہ شعبان کی تاریخوں کو یاد رکھنا، ایک ایک تاریخ یاد رکھنا. گھر کے بچے کو بتایا جائے کہ بھئی آج شعبان کے مہینے کی آج 12 تاریخ ختم ہو گئی، 13ویں شب شروع ہو گئی، اب 13 تاریخ ہو جائے گی تو 17 یا 16 دن رہ جائیں گے بس رمضان میں. 16-17 دن کے بعد پھر مبارک مہینہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے برسنے کا مہینہ آ جائے گا. اب بچوں کو شوق ہوگا کہ بھئی رحمتیں کیسے برستی ہیں، کیا ہوگا. یعنی رمضان سے متعلق بچے کے ذہن میں یہ ہو کہ بس عنایات ربانی لینے کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطائیں برسنے کا مہینہ آ رہا ہے. اتنا شوق ذوق بچوں کے دلوں میں آ جائے. اب پہلے بھی یہ بات بتلائی تھی کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ اور کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے. اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا کہ پورا مہینہ ہی تقریباً روزہ رکھتے تھے، اتنا اہتمام سے روزہ تھا. اور یہ بات بتلائی تھی کہ جتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہر نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ نفل نمازیں، سنت نمازیں ہیں. فجر سے پہلے 2 سنت، ظہر سے پہلے 4 سنت، عصر سے پہلے 4 سنت، عشاء سے پہلے 4 سنت. تو یہ کیوں کہ فرض جو ہے نا، فرض وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف عطا ملتی ہے، عنایات ہوتی ہیں اللہ کی فرض کے اندر کہ یہ میرا بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے آ گیا ہے دربار میں. تو اس عطا کو محفوظ رکھنے کے لیے پہلے دل کو صاف تو کر لو تاکہ وہاں سے انوار آئیں تو کوئی کچرا یہاں نہ ہو، کوئی غفلت یہاں نہ ہو. تو وہ نوافل اور سنتیں پڑھ کے صاف کر لیا. اسی لیے اکابر کو تو یہ ذوق شوق تھا کہ پہلے وہ آ کے تحیت المسجد پڑھتے تھے، اس سے تحیت الوضو پڑھتے تھے 2 رکعت. ظہر کے لیے آ رہے ہیں تو اتنی پہلے آتے، کیونکہ جن کو ملتا ہے نا، اس ملتا ہوا محسوس ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کیا چیز مل رہی ہے اور کیسے لینی ہے.
کیسے اس کی حفاظت کرنی ہے، کیسے اس انوار کو دل میں بسانا ہے، تو وہ تو ظہر میں اذان سے پہلے ہی پہنچ جاتے، پھر وضو کر کے تحیت الوضو پڑھتے، پھر تحیت المسجد پڑھتے، پھر 4 سنتیں پڑھتے، وہ بھی بڑی لمبی سنتیں پڑھتے، بڑی لمبی۔ مولانا نذر الرحمان صاحب مدظ العالی رائے گڑھ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، ان کے متعلق سنا کہ ظہر کی نماز ہوتی تھی اس وقت 2:30 بجے کے قریب، اور حضرت آ جاتے تھے زوال کے فوراً بعد، مسجد میں مشورہ ختم ہوتا، مسجد کی میں آ جاتے، ایک کونا پکڑ لیتے اور وہی تحیت المسجد، تحیت الوضو، یہ لمبے لمبے پڑھنے کے بعد پھر جو 4 سنتیں ان کی ہوتی تھیں وہ اتنی لمبی ہوتی تھیں کہ بس، کیونکہ اب اتنی لمبی سنتیں، تحیت الوضو، تحیت المسجد جب پڑھ لیں گے تو یہ غفلت یہاں سے دور ہو گئی، یہ پیالہ طلب کا بالکل صاف ہو گیا اور آگے بڑھ گیا۔ اب جیسے ہی فرض کے لیے کھڑے ہوئے یہ صاف ستھرا پیالہ بھرنے لگا، اور ہمارا پیالہ کیا ہے؟ ہمارا پیالہ تو یوں الٹا ہے، تو کیا بھرے گا بھائی؟ اسی لیے ہم فرض پڑھ کے ایسے بھاگ جاتے ہیں، ایسے چاہ جاتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ فرض پڑھ لیا کیا ملا۔ بھائی جس کو ملتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہے، تو ہم نے تو کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ کیا دولت مل رہی ہے، کیا خزانہ مل رہا ہے۔ اگر پتہ چلے تو پھر آدمی اس کی حفاظت کی تدبیر بھی کرے۔ دیکھو لائٹر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کے اندر گیس بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ بالکل پیک ہوتا ہے، جب تک گیس ہوتی ہے وہ شعلہ آتا رہتا ہے، بٹن دباؤ شعلہ آ جائے گا، اور گیس ختم ہو جائے گی تو شعلہ نہیں آئے گا۔ اب اگر اس لائٹر کے اندر تھوڑا سا بھی سوراخ ہو جائے نا، تھوڑا سا بھی سوراخ، اب بچا کے دکھاؤ، اب اس گیس کو بچا کے دکھاؤ، لمحوں میں وہ ختم ہو جائے گی، لمحوں میں۔ اور پھر اب شعلہ جلاؤ، بٹن دباتے رہو گے تو بٹن خراب ہو جائے گا، شعلہ نہیں جلے گا، کہ اس کی حفاظت ہی نہیں کی آپ نے اس گیس کی۔ اس کو کہتے ہیں لطافت۔ تو یہ جو انوار الہی ہیں، جب آدمی فرض نماز پڑھتا ہے تو یہ یہاں آتے ہیں، ہر ایک کے آتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ملتے، مگر چونکہ وہ ہمارے یہاں جو لائٹر ہے وہ بالکل ٹوٹا پھوٹا ہے، تو وہ آتا ہے اور نکل جاتا ہے، اس کی تحفظ کی، اس کی حفاظت کی کوئی تدبیر ہی نہیں ہے۔ اور جو لوگ تدبیر کرتے ہیں وہ دیکھیے، وہ جب تحیت الوضو بھی پڑھیں گے، تحیت المسجد بھی پڑھیں گے، اور 4 رکعت سنتیں ظہر کی اتنی لمبی پڑھیں گے کہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی کیا ملنے والا ہے، کیا عطا ملے گی، کیا عنایت ہوگی، اور پھر وہ جب محفوظ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان کو بے چین کرتی ہے، پھر یہ دنیا کی ہر چیز ان کی نگاہوں میں کچرا ہو جاتی ہے، مٹی ہو جاتی ہے، پھر وہ ان چیزوں سے ان کا دل لگتا ہی نہیں۔ دنیا کی ہر عیش و عشرت ان کو بالکل مٹی لگتی ہے۔ وہ ہمارے حضرت کا شعر ہے نا کہ یہاں عجیب، یعنی وہ شعر پڑھو تو دنیا کی ہر چیز وہ اندھیرا نظر آئے گی۔ کہیں ڈس نہ جائیں مجھ کو یہ اندھیرے بجلیوں کے، کہیں ڈس نہ جائیں مجھ کو یہ اندھیرے بجلیوں کے، جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر۔ اے اللہ جو دل میں نور آ جائے نا وہ والی روشنی ہمیں عطا کر دیجئے، اور جب وہ روشنی آ جاتی ہے تو یہ ساری دنیا کی چمک دمک اندھیرا لگتی ہے، دنیا کی ساری روشنیاں ظلمت لگتی ہیں، اندھیرا لگتی ہیں، نظر آتا ہے کہ اندھیرا ہے۔ اور اگر یہ نور نہیں ہوتا آدمی کہتا ہے یار کیسی شاندار کار ہے بھائی، یار یہ تو بڑا نصیبوں والا ہے۔ قارون کو دیکھ کر سب نے کہا تھا بڑا نصیبوں والا ہے۔ اور ہم بھی کسی کی 125 دیکھ لیں، کسی کی 150 دیکھ لیں تو طبیعت مائل ہوتی ہے کہ یار ماشاءاللہ کیسی 0 میٹر گاڑی لی ہے یار۔ کسی کے جوتے دیکھ لیں، کسی کا گھر دیکھ لیں ویل ڈیکوریٹڈ ہے تو طبیعت اس طرف مائل ہوتی ہے کہ یار ماشاءاللہ دیکھو کتنی۔ کسی کی دکان دیکھ لیں بڑی شاندار ہے، سونار بازار میں چلے جائیں تو یہ کشش ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ہمیں اندھیرا نظر نہیں آتا، یہ ہمیں روشنی نظر آتی، ہم سمجھتے ہیں بڑی روشنی ہے اور بڑے نصیبوں والے ہیں۔ یہ بیچارے نصیبوں والے تھوڑی ہیں۔ دنیا کا مال و اسباب مل جانا یہ نصیب تھوڑی ہے، اعمال صالحہ کی توفیق مل جانا یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے۔
تو اب یہ دیکھو کہ یہ اعمال صالحہ کی دولت کس کو ملی ہوئی ہے، تو جس کو یہ مل جاتی ہے پھر وہ اس میں آگے بڑھتا ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یا ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر کے طریقہ سکھایا کہ یہ اس کی قدر کرو، تاکہ پھر آگے رمضان آ رہا ہے تاکہ اس کی قدردانی کی توفیق مل جائے۔ اور وہ جو رمضان ہے وہ تو پورے سال کی ویکسینیشن ہے، پورے سال کی ویکسینیشن ہے، اس کو صحیح طریقے سے اگر کسی نے گزار لیا تو پھر سارا سال اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور مقاعد نفس و شیطان سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو بہرحال اب آگے ایک اور ہدایت آ رہی ہے۔ ہمارے نبی بڑے شفیق، بڑے مہربان، امت کے لیے تڑپنے والے۔ اب عجیب بات فرمائی، ایک طرف تو یہ فرمایا کہ بھئی شعبان کے مہینے کی قدر کرو، ایک طرف نبی کا عمل دیکھا تو ام المومنین فرماتی ہیں، صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے اور تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ اب امت کے لیے شفقت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، کہ کوئی شخص رمضان سے پہلے ایک دو دن کے روزے نہ رکھے، ایک دو دن کے روزے نہ رکھے۔ دیکھو کتنی شفقت، کیا شفقت کہ اب اگر یہ مسلسل روزے رکھیں گے کمزور پڑ جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے تو آگے رمضان کے فرض روزے ہیں وہ رکھنے میں مشکل ہو جائے گی، تو ایسا نہ ہو کہ ان کا لاس ہو جائے، ان کا نقصان ہو جائے۔ تو فرمایا کہ بھئی 2 دن پہلے سے روزے بند کر دینا، اب روزے نہیں رکھنا۔ کیوں؟ تاکہ قوت حاصل ہو جائے، ہمت حاصل ہو جائے، طاقت حاصل ہو جائے، پھر آگے رمضان شروع ہوگا تو ہمت سے فرض روزے ادا کرنا، 2 دن پہلے سے روزے نہ رکھنا۔ لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، یہ شفقت ہے، یہ نبی کی امت پر شفقت ہے۔ ایک باپ کو اپنی اولاد پر شفقت ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر شفقت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں بڑا عجیب قصہ لکھا ہے۔ ایک باپ تھا اور ایک بیٹا تھا، ابا کا نام تھا ابو الحسن، بیٹے کا نام تھا نور الحسن۔ ابا بھی عالم تھے، بیٹا بھی عالم تھا، اور بیٹا کچھ زیادہ ہی علمی رنگ کا تھا۔ تو ایک دن دھوپ کی شدت تھی، بیٹا کچھ کتابیں دھوپ میں رکھی ہوئی تھیں، اس کو پڑھنے میں مشغول تھا۔ تو ابا نے کہا کہ بیٹا نور الحسن، دھوپ بہت تیز ہے، چھاؤں میں آ جاؤ۔ میں کہا ابا جی آ رہا ہوں۔ یہ کہ پھر کتاب دیکھنے میں لگ جاتا اور ایسا منہمک ہوتا کہ دھوپ کی شدت، دھوپ کی تمازت محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور ادھر ابو الحسن کا دل پریشان کہ بیٹا بیچارہ اتنی دھوپ کی تمازت اور شدت میں پڑا ہوا ہے، ایسا نہیں بیچارے کو لو لگ جائے۔ تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا کہ بیٹا نور الحسن، یہ دھوپ بہت تیز ہے، ذرا چھاؤں میں آ جاؤ۔ میں کہا ابا جی میں آ رہا ہوں۔ اور پھر کتاب میں لگ گیا۔ کتاب کا جب نشہ لگتا ہے تو پھر یہ اترتا تھوڑی ہے۔ تیسری دفعہ پھر ابا نے کہا، پھر وہ لگا ہوا، ہٹ ہی نہیں رہا۔ اب ابا نے کیا کیا، اس نور الحسن کا ایک بیٹا تھا، دودھ پیتا، اس کو جھولے سے اٹھایا اور جھولے سے اٹھا کر لا کے دھوپ میں رکھ دیا۔ اس نے جو دیکھا تو ابا بہت تیز دھوپ ہے، ابا بہت تیز دھوپ ہے، اس کو اندر لے جاؤ۔ ابا نے کہا کہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت تیز دھوپ ہے۔ اب اس کا اندر کا جذبہ ابھر آیا اولاد کو دیکھ کے۔ اولاد کی تکلیف نہیں دیکھ سکا، وہ ابا نہیں دیکھ سک رہا تھا، مگر اس کو اپنی ہوش ہی نہیں تھا، کتابوں میں لگا ہوا تھا، مگر جب اپنے بچے کو دھوپ میں دیکھا نا تو کہا ابا بہت تیز دھوپ ہے، لو لگ جائے گی میرے بیٹے کو۔ تو کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بیٹے کو دھوپ لگ جائے گی، تم کیوں نہیں آ رہے؟ تو یہ ہے محبت ماں کی اور باپ کی اپنی اولاد سے، اس سے زیادہ محبت ہمارے آقا کو ہم سے ہے، نبی کو اپنی امتی سے ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں دیکھو بھائی سارا مہینہ بھی اگر روزے رکھو تو 2-3 دن پہلے رک جانا، آگے رمضان آ رہا ہے، ایسے نہیں کمزور پڑ جاؤ۔ کیسی محبت، کیسی شفقت، کیسی عنایت کہ بھئی ابھی 2 دن پہلے سے روزے نہیں رکھنا۔ اور پھر
رمضان آئے تو پھر رمضان میں خوب اہتمام سے روزے رکھنا، پھر تو فرض روزے شروع ہو جائیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ نفل کے اتنے پیچھے پڑے کہ فرض ہی سے غافل ہو جائے. اس سے بچنا ہے، فرض میں لگنا ہے پہلے تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شعبان سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں. اور بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ عام لوگ تو 15 شعبان کے بعد سے ہی روزہ نہ رکھیں، 15 شعبان تک رکھ لیں، اس کے بعد نہ رکھیں. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں وہ شخص جو ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، یا وہ شخص جو چاند کی آخری 3 تاریخوں میں روزے رکھتا ہے پابندی سے، ہر مہینے اس کا معمول ہے کہ جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، پیر کو روزہ رکھتا ہے، یا چاند کی آخری 3 تاریخوں کو روزہ رکھتا ہے، اس کو حضور اجازت مرحمت فرما رہے الا یکون رجل کان یصوم یوما فلیصم ذلک اليوم، کہ بھئی اتفاق سے 29 شعبان کا دن ہے اور پیر کا دن ہے، فرض کیجیے جمعرات کا دن ہے، تو حضور فرما رہے وہ اپنا معمول نہ چھوڑے، وہ اپنا معمول پورا کرے. معمول پورا کرنے کو بھی سکھایا جا رہا ہے کہ معمول نہیں چھوڑنا. ایک اچھا معمول ہے، ایک نفل معمول بنا لیا ہے تو پھر اسے نہ چھوڑنا، اسے تو پورا کرنا. اس نفل کی برکت سے کہاں تک پہنچو گے، بہت آگے، وہ روحانی پاور تمہیں مل جائے گی. مگر معمول نہیں ہے تو پھر احتیاط کر دو، پھر احتیاط کرو. ایک ایک ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ایک بات ہمارے پیارے آقا کی، وہ ہمارے لیے بڑی حکمت سے پر ہے، ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے نفع کے لیے، ہماری اللہ تعالیٰ سے قرب اور رضا کو دلانے کی چیزیں ہیں. یہ وہ اعمال اور وہ باتیں ہیں جس سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتا ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو رسول اللہ تعالیٰ کی رضا فوراً مل سکتی، فوراً. اب اگلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی هذه اللیلہ، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان کی رات، اتوار کا دن جو گزرے گا اس کے بعد جو رات آئے گی 15ویں شب ہوگی. اس کو شب برات کا بھی نام دیا جاتا ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں، معاف کر دیتے، جہنم سے نکال دیتے ہیں. ان کے لیے جہنم سے معافی کا اعلان ہو جاتا ہے. اور ایک روایت میں آتے ہیں کہ اتنی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں اتنے بندوں کی کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب میں، اور ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں. ہر قبیلے، ہر آدمی کے گھر میں بکریاں تھیں، مگر بنو کلب میں جو بکریاں تھیں وہ سب سے زیادہ بکریاں تھیں. ان کے ریوڑ ہوتے تھے ہزاروں کی تعداد میں. تو فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں انسانوں. اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اس رات میں، شب برات میں، 15ویں شب میں. بنو کلب، اب ایک بکری کے بال ہم نہیں گن سکتے، ایک بکری کے جسم کھال پر جتنے بال ہیں وہ ہم نہیں گن سکتے. تو بنو کلب کی بکریاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گی، تو ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوتی ہے انسانوں کی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی. اب اس اللہ تعالیٰ کی رحمت تو جوش میں ہے اور ہم غفلت میں ہیں تو بڑا نقصان ہو جائے گا. اس لیے بھائی اس رات کو کیش کرنا ہے، اس رات کو کمانا ہے، کمانے میں لگانا ہے، گنوانے میں نہیں. اب یہ جو رات ہے، یہ اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غروب شمس پر اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی آسمان دنیا پر آ جاتی ہے. خاص تجلی غروب شمس کے ساتھ ہی، ادھر غروب شمس ہوا، ادھر اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی آئی آسمان دنیا پر. اب اعلانات ہو رہے ہیں. اب بھائی ہمارے نبی نے فرما دیا کہ اعلان ہو رہے ہیں تو ہو رہے، چاہے ہمارے کو آواز آئے یا نہ آئے. وہ جو ہمیں آواز نہیں آ رہی وہ ہمارا نقص ہے، سننے والے سن لیتے ہیں، جن کے حقیقی کان ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، ان کو آواز آ جاتی ہے کہ یہ اعلان ہو رہے ہیں. تو مشائخ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ رات کمانے کی ہے، یہ رات مجلس آرائی کی نہیں ہے، یہ رات دوستوں میں گھومنے پھرنے کی نہیں ہے، یہ رات جلسوں کی نہیں ہے، یہ رات تنہائی میں اللہ سے لو لگانے کی ہے، اللہ سے لو لگانے کی ہے، تنہائی میں، مجلس آرائی کی نہیں ہے. دیکھو
نفل عبادت جو ہے نا، نفل عبادت یہ تنہائی کی عبادت ہوتی ہے. گویا یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر ہر بندے کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، اور انفرادی طور پر بلا کر گویا ملاقات کا موقع عطا فرما رہے اور کچھ دینا چاہ رہے. اب اس کو مثال سے یوں فرماؤ، حضرت شیخ الاسلام صاحب مدظ اللہ العالی نے ایک عجیب مثال دی. فرمایا کہ بادشاہ سلامت آپ کو فرماتے ہیں کہ بھئی آپ اکیلے آ جائیں فلاں وقت میرے پاس، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے اور آپ کو کچھ دینا ہے. اب آپ جو ہے 8-10 دوستوں کو بھی لے گئے، تو اب وہ بادشاہ سلامت آپ سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ وہ تو کہتے ہیں پرائیویٹ معاملہ ہے، کچھ آپ سے بات کرنی ہے، کچھ آپ کو عطیہ دینا ہے، کچھ انعام دینا ہے، اور آپ اتنے سارے لشکر کو لے کر آ گئے، کیوں لے کر آئے؟ وہ ناراض ہو جائیں گے، سیدھی سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ بھئی انفرادی آؤ، اکیلے آؤ کہ تمہیں کچھ دینا ہے. دیکھو فرض نمازوں کے لیے تو یہ فرض نمازوں کے لیے بلایا جا رہا ہے، یہ عام دربار ہے، یہ عمومی دربار ہے. اس میں حاضری کو فرض قرار دے دیا، لازم قرار دے دیا کہ جماعت سے پڑھو، واجب کے قریب ہے نماز جماعت سے پڑھنا، فرض نماز. مگر نفل کہ بھئی یہ تو اکیلے اکیلے تنہائی میں. اب اگر اس کو کوئی جماعت سے شروع کر دے، جیسے ہمارے بعض بھائی مسلمان بیچارے صلاۃ التسبیح کی جماعت کر رہے ہیں، تو صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے، یہ اکیلے پڑھنے کی ہے. وہ کہتے بھئی لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس طرح سب مل کے پڑھ لیں گے تو کیا حرج ہے؟ بھئی حرج یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل جماعت نماز سے نہیں پڑھی، جماعت سے نہیں پڑھائی، بس یہ حرج ہے. اور جو عمل سنت کے مطابق ہو، بھلے تھوڑا سا ہو، اس میں وہ تاثیر ہے کہ بہت زیادہ عمل ہو اور خلاف سنت ہو. اسی لیے ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک جماعت سے نفل نماز جماعت سے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی. اب وہ ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا جماعت سے پڑھنے پر. تو اگر جس آدمی کو صلاۃ التسبیح نہیں آتی تو کیا کرے؟ 2 رکعت نفل پڑھے، اس میں سبحان ربی العظیم 100 دفعہ پڑھ لے، سبحان ربی الاعلیٰ 100 دفعہ پڑھ لے، سورہ اخلاص پہلی رکعت میں 100 دفعہ پڑھ لے، ہو گئی نماز اس کی لمبی. مقصود لمبی نماز ہے نا، یہ بس صلاۃ التسبیح مقصود ہے. صلاۃ التسبیح سے بھی مقصود یہی تھا کہ بندے کو کچھ نفل نماز لمبی مل جائے. اب وہ لمبی نماز کی اگر یہ اس کو آتی نہیں ہے تو چونکہ یہ ہے نفل، یہ خاص عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کچھ تنہائی میں دینا چاہتے ہیں، وہ مجمع میں نہیں دیں گے، ناراض ہوں گے. اسی لیے فقہاء احناف نے اس کو مکروہ لکھا. اسی لیے دیکھو تہجد کی جماعت نہیں ہوتی، اشراق کی جماعت نہیں ہوتی، چاشت کی جماعت نہیں ہوتی، اوابین کی جماعت نہیں ہوتی. اللہ معاف کرے آج بعض مسجدوں میں شب برات میں اوابین کے بھی نفل مغرب کے بعد نفل جماعت سے پڑھیں گے. وہ بھی یعنی اپنی طرف سے جو چیز شامل کر لی، اپنی خواہش، اپنی مرضی، تو پھر وہ سنت کی برکت سے محروم ہو گیا. اور جو سنت کی برکت سے محروم ہوتا ہے تو پتہ ہے کیا نقصان ہوتا ہے؟ پھر اس کو فرض کی بھی توفیق نہیں ملتی. لہٰذا آپ غور کریں، آنکھوں سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ جو لوگ اس قسم کی نمازوں میں اہتمام سے شریک ہوتے ہیں پھر فرض کا اہتمام نہیں کر پاتے، سارا سال ان کو فرض کی توفیق نہیں ملتی. اور سنت کے مطابق 2 رکعت پڑھ لو تنہائی میں، بھلے مختصر پڑھ لو. کہتے ہیں بھئی تنہائی میں پڑھتے ہیں نیند آتی ہے تو سو جاؤ. شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کو نیند آ رہی ہے تو قرآن کو بند کرے اور سو جائے. پھر آنکھ کھلے، پھر اٹھ کر وضو کر کے پھر نشاط کے ساتھ، چستی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ اب قرآن پڑھے. ایک شخص رات کو اٹھتا ہے، نیند کے جھونکے آ رہے ہیں، نفل نہیں پڑھے جا رہے تو سو جائے. پھر تھوڑی دیر بعد جب نیند پوری ہو گئی اب کھڑا ہو، اب وضو کر کے اب نماز پڑھے نشاط کے ساتھ، چستی کے ساتھ، چاہے مختصر ہو. وہ بہتر ہے اس سے کہ بھئی آدمی لمبی لمبی نمازیں مجمع کے ساتھ پڑھ رہے. تو بھائی یہ رات اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات متوجہ ہیں، اب اس عنایات کو لینا ہے، اور وہ جو لینا ہے وہ تنہائی میں بیٹھ کے لینا ہے. بس گھر کا کونا پکڑے آدمی اور بس اللہ تعالیٰ سے لو لگائے اور مانگنے لگ جائے اور لینے لگ جائے. گھومنا پھرنا نہیں ہے. کہ بھی قبرستان جانا ثابت ہے تو بھائی
حضرت مفتی مشفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کا جو عمل جس درجے میں ثابت ہے نا، بس اس عمل کو اسی درجے میں رکھنا یہ دین ہے، یہ سنت ہے، اور اس درجے میں سے گھٹا دینا یہ بھی غلط، اس درجے سے اس کو بڑھا دینا وہ بھی غلط، قبرستان جانے کے بالکل نفی کر دینا یہ بھی غلط، اور اتنا اہتمام کرنا کہ کیسے میلے ٹھیلے ہوں جانا ضروری بھی۔ اب دیکھ لیجئے کیا حال ہے، ٹنڈو یوسف کی طرف جاؤ تو پوری یعنی ایسی رونقیں ہوں گی اور ایسی مانا عید کا سما ہوگا کہ لوگ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہوٹلوں پر چائے کا دور چل رہا ہے اور کھانے کے دور چل رہے ہیں اور نعتیں ہو رہی ہیں، اور بھئی یہ تو نفلی عبادت کی رات تھی، تنہائیوں میں اللہ سے لو لگانے کی رات تھی، یہ اس مجلس آرائی کی تو نہیں تھی، گھومنے پھرنے کی تو نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی میں حیات طیبہ میں ایک دفعہ جانا ثابت ہے، ایک دفعہ، بس ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بقی شریف تشریف لے گئے، باقی ہر سال کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور صحابہ کرام بھی ہر سال نہیں جاتے تھے، کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور ہم نے اس کو شب برات کا ایک حصہ بنا دیا۔ ہم جب چھوٹے تھے تو جو ہے اہتمام سے اوابین بھی پڑھائی جاتی تھیں، اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کے واب شاہ کی درگاہ پہ حاضری، مکی شاہ کی درگاہ پہ حاضری، پھر قبرستان پہ حاضری، اور بھائی اسی میں ساری رات ہو جاتی، اور پھر فجر کا وقت آتا تو نیند آتی تو سو جاتی، فجر گئی، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، اور بڑا خوش ہو گئے کہ بھئی بڑی اچھی رات گزری، بڑا اچھا ہو گیا، راستے میں ہوٹلوں پہ چائے پی لی اور بھئی کچھ کھانا پینا کر لیا، یہی ہوتا ہے دیکھ لیجیے۔ تو اس لیے تھوڑی ہے یہ رات گھومنے پھرنے کی، تفریح کی، اس کی نہیں ہے۔ اور بھائی ایک اور بات کہ یہ رات بیانات کی بھی نہیں ہے، یہ بات رات تو عمل کی ہے کہ چلو بھائی فلاں مسجد میں بیان ہو رہا ہے، بیان سن لو، بیان تو ساری زندگی سن لیا، اب تو عمل کا وقت آیا ہے، اب عمل کے وقت بھی بیان سنیں گے تو پھر عمل کب کریں گے؟ بھائی آج سن لیا، اب آج سن لیا تو اب جس نے سن لیا وہ عمل میں لگ جائے، جس نے سنا ہی نہیں ہے، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ سن لے۔ تو ایسے لوگ جو بیچارے کبھی دین کی بات سننے کے لیے بالقصد جاتے ہی نہیں، اگر کسی مسجد میں بیان ہوتا ہے وہ تو سن لیں، اور جنہوں نے سن لیا وہ عمل میں لگ جائیں، ورنہ ساری زندگی آدمی سننے میں ہی پورا ہو جاتا ہے، عمل کا موقع ہی نہیں آتا، اور عمل کے وقت میں بھی سننے میں لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم دارالعلوم میں حضرت شیخ کے پاس تھے، تو وہاں 25ویں شب کو ختم ہوتا ہے، 25ویں شب کو جب ختم ہوتا ہے تو ایک رواج ہے بیان ہونے کا، بیان کرو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ختم ہوتے ہیں تو بھئی آج حافظ صاحب کا ختم ہے، 10 تاریخ کو، 12 تاریخ کو فلاں کا ختم ہے، 15 کو فلاں کا ختم ہے، تو سب لوگ جاتے ہیں دوست احباب۔ بھئی یہ راتیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانے کی ہیں، مجلسوں میں جانے کی تھوڑی ہیں۔ تو حضرت شیخ بھی بیٹھے بیان کے لیے، تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھئی یہ 25ویں شب جو ہے نا تاک رات ہے، اور تاک رات بڑی قیمتی رات ہوتی ہے، اب یہ باتوں کی اور بیان کی رات نہیں ہے، یہ اللہ سے لو لگانے کی رات ہے، لہٰذا میں سب لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا، بس یہ ہے کہ اس عام میں اعمال کی کثرت کرو، اور تھوڑی سی بات کی 10-12 منٹ کی، اور بھی مختصر سی دعا کرائی، اور سب اپنے اپنے کام میں لگ جائے، اور ہم لوگ لمبے لمبے بیانات کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ بھئی اتنا سارے مجمع کو آپ نے بیان میں بٹھا کے عمل سے تو دور کر دیا، بیان کا مقصد عمل تھا، اور پھر اب آدمی بیان سن سن کے اتنا تھک گیا کہ اب عمل کیا کرے گا؟ بھئی 1 گھنٹے کا بیان، آدھے گھنٹے کی نعت شریف، آدھے گھنٹے کی تلاوت شریف، تو 2-2.5 گھنٹے اس میں ہو گئے۔ اب 2-2.5 گھنٹے ایک آدمی بیٹھے گا تو اب نفل جلدی جلدی سے 4 رکعت نفل پڑھ کے تھک جائے گا؟ اگر یہ 2.5 گھنٹے کے نفل پڑھتا تو کہاں پہنچتا، کتنے آگے نکلتا۔ تو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتا کہ ہر چمکتی چیز سونا بن جائے، اس کو بھئی یہ سونا ہے، بھائی ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، تو ہر موقع پر بیان وہ ضروری نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے اگر علماء کرام کر دیتے ہیں تو نفی بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے کبھی مسجد میں آتے ہی نہیں،
تو چلو وہ آ جائیں مسجد میں، تھوڑی سی دیر بیان ہو جائے، دین کی اہم بات ہو جائے، پھر عمل میں لگ جائے. مقصود عمل میں لگنا ہے. تو اس لیے بھائی یہ قیمتی رات ہے، گھر والوں سے بھی کچیریاں نہ ہوں، باتیں نہ ہوں، عمل ہو. یہ رات صلاۃ التسبیح پڑھ لی جائے، قضا نمازیں پڑھ لی جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لی جائے، ذکر کر لیا جائے، اور لمبی دعائیں مانگی جائیں. دعائیں نہیں مانگ سکتے تو مناجات اٹھا لو، ساتھ کی ساتھ منزلیں پڑھ جاؤ. وقت ہی نہیں ملے گا. آدمی سوچ، عام طور پر ہمارے پاس یوں سوچتے ہیں کہ یار کیسے وقت گزاریں. ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لی، ایک استغفار کی پڑھ لی، ایک جو ہے تیسرے کلمے کی پڑھ لی. اب سوچتے ذکر ہو گیا، اب کیا کریں؟ شاید تسبیح آدھے گھنٹے میں ہو گئی، اب کیا کریں؟ بھائی صلاۃ التسبیح اگر اللہ کی توفیق سے ہو گئی تو اب 2 رکعت نفل پڑھو جس میں اتنی لمبی قرات ہو جتنی آپ کو صورتیں یاد ہے، 3 دفعہ ساری پڑھ جاؤ. پھر سبحان ربی العظیم 100 دفعہ پڑھ جاؤ، سبحان ربی الاعلیٰ 100 دفعہ. بتاؤ آدھے 1 گھنٹے کی 2 رکعت ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر مناجات اٹھا لو اور ساتھ کے ساتھ منزلیں پڑھ جاؤ. وقت ہی نہیں ملے گا. آدمی سوچے گا کہ وقت کہاں چلا گیا. عمل میں جب آدمی لگتا ہے تو لگا ہی رہتا ہے. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ کوئی فرضی داستانیں نہیں ہیں، ایسے لوگ دیکھے ہیں. حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، ان کے ساتھ بھی بیٹھے، ان کا عمل آنکھوں سے دیکھا. عصر کی نماز اول وقت میں 3:30 بجے، 3:45 بجے مسجد نبوی میں ہوتی. وہ پہلی صف میں آ جاتے، رمضان کے مہینہ پہلی صف میں جگہ پکڑ لیتے. اس زمانے میں مواجہ شریف کے سامنے پہلی صف میں مل جاتی تھی جگہ، ہٹاتے نہیں تھے لوگ. اور پھر وہاں بیٹھ کے عصر کے بعد، اب نفل تو ہے نہیں بھائی، اور اب مغرب ہو رہی ہے 7 بجے، تو 4 گھنٹے تقریباً 3.5 گھنٹے کیسے گزرتے تھے کہ حضرت کبھی قرآن پڑھ لے، تھوڑی دیر قرآن پڑھ کے پھر قرآن رکھ دیا، اب مناجات اٹھا لی، اب مناجات پڑھ لے. 2 منزلیں 3 منزلیں، اللہ کو خبر کتنی منزلیں پڑھتے تھے. مناجات پوری ہو جاتی تو اپنا ذکر شروع فرما دیتے، نفی اس بات کا 12 تسبیح کا، اور وہ دھیمی آواز سے ذکر کرتے رہتے. یعنی اس طرح وقت گزر جاتا 3.5 گھنٹے کے پتہ ہی نہیں چلتا. اب مغرب کی اذانیں ہوتی، مغرب کے بعد عشاء تک اوابین میں لگے رہتے، اٹھتے نہیں تھے پہلی صف سے. اب اوابین کے 6 رکعت نفل اتنے لمبے پڑھتے تھے کہ اذان عشاء ہونے لگتی. اذان عشاء ہوتی، اس کے بعد پھر وہیں عشاء، وہیں تراویح. اب بتاؤ 3:30 بجے سے یہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور 11 بجے فارغ ہو کے اس جگہ سے اٹھ رہا ہے. تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا حلوہ کھجور کا، اور 1-2 پیالے چائے قہوے کے وہ پیے ہیں، تھوڑا سا پانی پیا ہے. پیچھے آ جاتے، پیچھے آ کے تراویح ہو گئی، وتر ہو گئے، اب پیچھے آ گئے. اب چھٹی نہیں ہے. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو بتا گئے کہ یہ زندگی ایسے گزارتے ہیں، لمحات زندگی ایسے گزرتے ہیں. اب کیا ہوا کہ پھر وہ وضو استنجا فرما کے تازہ دم ہو کر آتے، ایک کپ چائے کا پیتے، تھوڑی سی کھجوریں کھاتے، اور ایک شاگرد کو فرماتے بھی کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت میں 1 سپارہ سنو. اب ایک ساتھی، ایک طالب شاگرد آتا، وہ 2 رکعت میں 1 سپارہ سناتا. آدھے پون گھنٹے کی یہ 2 رکعتیں ہوتی. پھر دوسرا شاگرد آتا، وہ 1 سپارہ سناتا. پھر تیسرا شاگرد آتا، وہ 1 سپارہ سناتا. 3 سپارے ہو جاتے، یہاں تک کہ سحری کا وقت آ جاتا. 3:30 بجے سے یہ آدمی ہے چل رہا ہے، اور اب یہ رات کے 3:30 بج رہے، 12 گھنٹے ہو گئے، سویا نہیں ہے اور کوئی فضول گفتگو نہیں کی ہے. ذکر تلاوت نوافل، ذکر تلاوت نوافل، دعا، اسی میں لگا ہوا ہے. اب بتاؤ، یعنی یہ تھوڑے کہ یہ کوئی فرضی کا باتیں ہیں کہ، اور یہ ناممکن ہے کہ بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کرنے والے کر گئے. جن کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ بھئی زندگی بہت تھوڑی ہے، آخرت کو کمانے کے لیے ہم آئے ہیں، تو پھر ان کا جی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمل میں لگے ہی رہے.
پھر سحری کرتے، سحری کر کے پھر مسجد میں دوڑے دوڑے آتے کہ مسجد نبوی کی فجر پڑھنی، گھر سے پھر مسجد میں آتے۔ اب تو پیچھے ہی جگہ ملتی تھی، نفل پڑھتے۔ آپ کو پتا ہے کہ مسجد نبوی میں اول وقت میں فجر ہوتی ہے، 1.5 گھنٹے تک اشراق، اب وہیں بیٹھے رہتے، نفل تو ہے نہیں، اب درود شریف پڑھ رہے ہیں، سبز گنبد کی زیارت ہو رہی ہے اور اپنے اشراق تک لگے ہوئے۔ اشراق پڑھ کے پھر گھر جا کے پھر سوتے، کتنی دیر؟ ظہر سے پہلے پہلے تک، بس یہ ان کا نیند کا 4 گھنٹے کی مشکل سے نیند ہوتی تھی، اور باقی 20 گھنٹے ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی عمل میں لگے۔ کیوں؟ کہ بھائی نفع نظر آ رہا ہے، نفع نظر آ رہا ہے۔ وہ دنیا کی ہر چیز وہ مٹی بن گئی ہے، آخرت کے عمل کی رغبت ایسی ہو گئی ہے کہ بس اسی میں لگے ہوئے۔ اور یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، بس ساری زندگی کا وظیفہ حیاتی ان کا یہ تھا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا، اس سے پہلے 75 سال کی عمر، اور اس میں بھی معمولات یہی، اسی طرح عصر کے بعد سے لگے ہوئے ہیں، اور عشاء کے بعد پھر چونکہ رمضان نہیں تھا تو عشاء کے بعد پھر نوافل نہیں ہوتے تھے، گھر جا کے تھوڑا آرام کرتے، پھر سحر میں اٹھ جاتے، پیر جمعرات کا روزہ پابندی سے، اہتمام سے۔ تو کام کرنے والے اس طرح کام کرتے ہیں، اور وقت ضائع کرنے والے وہ وقت ضائع کرتے ہیں، وقت ضائع کر کے یہ سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ کما گئے، ہماری بڑا فائدہ ہو گیا۔ بھائی بڑا نقصان ہو جائے گا اگر ہم نے اس مبارک رات کو ایسے گھومنے پھرنے اور میلے ٹھیلوں میں لگا دیا تو۔ حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب مدد اللہ العالی وقت کی قدر کرنا سمجھاتے تھے۔ بھائی دیکھو یہ رات ہے نا، غروب ہوتے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلی پہلے آسمان پر آ جائے گی۔ اب تصور کرو کہ شہنشاہ عالی کا دربار لگ گیا، تو بھائی اس دربار کی طرف متوجہ ہونا ہے یا اپنے کھانے پینے کی طرف لگنا ہے؟ ابھی تو بس مغرب کی نماز اہتمام سے مسجد میں پڑھو تکبیر اولیٰ سے، اور مغرب کے بعد پھر لمبے نوافل پڑھو، عشاء تک نوافل میں ہی لگے رہو۔ آج کھانا پینا چھٹی ہے، عشاء کے بعد کھانا، کیوں؟ شاہی دربار لگا ہوا ہے اور شاہی دربار سے لینا ہے۔ روزہ رکھا تھا تو تھوڑی سی اور مشقت سے ہی، تھوڑی اور مشقت سے ہی۔ آخرت کا جو تاجر ہوتا ہے، بھائی دنیا کے تاجر کیا کرتے ہیں؟ 3 بجے روٹی کا ٹفن آ گیا ہے، 3 بجے نہیں کھاتے، گھات لگے ہوئے، بعض کو عشاء کے بعد کھاتے دیکھا ہے۔ 3 بجے کا آیا ہوا ٹفن عشاء کے بعد کھل رہا ہے اور وہ کھا رہے، کیوں؟ بے رش لگا ہوا تھا، گھاک تھے، مقصود مل رہا تھا۔ تو بھائی جب اللہ تعالیٰ کی ذات مل رہی ہے، ان کی عطائیں مل رہی ہیں، ان کی عنایات مل رہی ہے، اور ہم کہیں کہ چلو بھائی کھانے میں لگ جاؤ، جائز ہے، یہ نہیں کہ ناجائز ہے، مگر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کمانے والے کیسے کماتے ہیں، یہ دیکھنا مقصود ہے کہ کمانے والے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں۔ تو اب کیا کہ بھئی وہیں بیٹھ کے اشراق، اوابین لمبے، اتنی لمبے اوابین کے اعلیٰ جو ہیں 20 رکعتیں ہیں، تو بھئی کبھی نہیں پڑھی، آج پڑھ لو، یہ شب برات میں 20 رکعت پڑھو، 20 نہیں تو 6 پڑھو، مگر بڑی لمبی پڑھو کہ اذان عشاء ہو جائے۔ 1.25 گھنٹہ تو ہے، ایسے نکل جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عشاء کی نماز بھی اہتمام سے پڑھو، عشاء کے بعد سنتیں پڑھو، 4 نوافل پڑھو، اور پھر گھر آ کے اپنا آپ کھانا پینا کر لو، یہ بھی ضروری ہے۔ پھر اگر تھوڑا سا سستانا ہے، کمر سیدھی کرنی ہے، تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لو، اور پھر کھڑے ہو جاؤ شاہی دربار میں، اور پھر صلاۃ التسبیح، قضا نمازیں، یہ ساری رات اسی طرح، کبھی تلاوت، کبھی مناجات، کبھی ذریعۃ الوصول، کبھی اپنی دعائیں، ساری رات اسی طرح گزر جائے، نہ زیادہ باتیں ہوں، نہ ہنسی مذاق ہو، نہ کچھ ہو، بس یہ پورا وقت۔ پھر سحری کا وقت آ جائے، سحری کر لو، پھر فجر کی نماز تک جاگو۔ ایسا نہیں کہ اپنے گھر میں جماعت کر لی کہ بھئی رمضان میں تو جلدی ہو جاتی تھی، اب بڑی مشقت ہے، چلو روزہ نفل ہے، ساری رات کی عبادت نفل ہے، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا یہ واجب کے قریب ہے، تو واجب کو چھوڑ رہے ساری رات کے نفل کے چکر میں، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم رات اتنی عبادت کر لیں کہ پھر سحری کر کے کہیں گے یار گھر میں جماعت کر لیتے ہیں۔ بھائی کمانے کی رات میں یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ 2-3 بھائی ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار ابھی تو 1 گھنٹے بعد مسجد میں جماعت ہوگی، تو اپن کیا کریں، گھر میں جماعت کر لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور اتنی قیمتی رات عبادت کی، یہاں شیطان نے ٹکر مار دی، شیطان نے سینگ مار دیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ہیں چوکنا رہنا ہے،
کہ نہیں بھائی ساری رات کمایا ہے، تھوڑا سا اور کما لے اور عنایات. اب بتاؤ کہ اس کو نیند آ رہی ہوگی، جھونکے آ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا دیکھ رہی ہوگی کہ میرا بندہ فجر کا انتظار کر رہا ہے، نیند آ رہی ہے، سو نہیں رہا. کیا عنایات ملیں گی، کیا اللہ خوش ہوں گے کہ دیکھو فرض کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی نیند کو بھی قربان کر رہا ہے. اور حضرات صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے لیے یہ لوگ بیچارے دن بھر محنت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور مغرب کے بعد کھانے کا نظم ہوتا تھا ان حضرات کا، اور عشاء پڑھ کے فوراً سو جاتے تھے. تو صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ مغرب کے بعد کھانا کھا کے مسجد میں آ جاتے اور پھر اونگتے، کیونکہ جب سارے دن کے تھکے تھکائے نیند کا غلبہ ہوتا تھا تو ان کے سر ان کی گود سے ٹکراتے تھے، یوں اتنی نیند کے جھونکے ہوتے تھے، مگر مسجد میں آتے تھے. یہ نہیں کہ چلو بھائی اب نیند آ رہی ہے تو گھر میں ہی پڑھ لو نماز، نہیں، مسجد میں آ جاتے اور نیند کی وجہ سے وہ جھونکے اتنے آتے تھے کہ ان کے سر ان کی گود سے ٹکراتے تھے، اور اس طرح بیچارے انتظار کرتے، جیسے ہی عشاء کا وقت ہوتا ہے عشاء کی نماز پڑھتے پھر گھر جاتے. تو بھائی اگر ہمیں نیند بھی آئے گی تو ہم بھلے جھونکے کھاتے رہیں، صحابہ کی سنت زندہ ہوگی، صحابہ کا عمل زندہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ، اس پر خوب عنایات ہوتی ہیں، خوب عطائیں ہوتی ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ پوری رات اہتمام سے گزاریں، اور ہمت نہیں ہے تو بھی راستہ کھلا ہوا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ بھئی عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھ لو اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھ لو تو پوری رات ثواب ملے گا، پوری رات کی عبادت کا ثواب ہے. انشاءاللہ یہ ثواب اس طرح لے لو، آخری درجے میں یہ کام تو کر لو کہ فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے، عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ سے، تو انشاءاللہ اس رات کی قدردانی ہو جائے گی. ورنہ کوشش تو یہی ہو کہ زیادہ سے زیادہ خزانہ ہم اس رات میں جمع کر لیں. اور بھئی اگلی بات یہ ہے کہ چند ایسے لوگ ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوتے ہیں، اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ ان کی بخشش ہوتی نہیں ہے. اگر وہ سچی توبہ نہ کریں تو ان کی بخشش نہیں ہوتی. سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بس اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم کر لیں اس رات میں کہ یا اللہ اب ہم کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے. ان میں سے ایک جو ہے وہ قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، جو رشتے ناطے توڑتا ہے کہ بھئی سسرال میں تو جانا ہی نہیں ہے، ان سے لڑائی کر لی، بھئی بہن کے گھر نہیں جانا، خالہ کے گھر نہیں جانا، پھوپھی کے گھر نہیں جانا، فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جانا، اور جاتا بھی نہیں. لوگ کہتے بھئی چلے جاؤ، کہتا نہیں جاؤں گا. یہ قطع رحمی کرنے والا یہ ساری رات روتا رہے، بھئی بخشش نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی. یہ حدیث پاک میں آتا ہے. تو دیکھ لے اگر بھئی قطع رحمی ہے کہیں، اچھا بھئی کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا نہیں ملتا، یہ تو جوڑ رکھنا چاہتا ہے، تو اس کا معاملہ ہے یہ اللہ کے سامنے بتا دے کہ اللہ میں تو ملنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے دل کے جذبے سمجھتے، تو پھر اس کے لیے تو آسانی ہے کہ وہ تو ملنا چاہ رہا ہے، دل کا جذبہ ہے. سامنے والا اگر وہ سختی کرتا ہے، نہیں ملتا، لڑائی جھگڑے کرتا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو ایک مستقل یہ جرم ہے رشتے ناطے توڑنا، یہ بڑا خطرہ ہے. اس سے آدمی غور کرے کہ اگر ہے تو فوراً معافی تلافی کر لے، صلح کر لے. اور ایک وہ جو پاجامہ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، بتاؤ کتنا عام ہے پاجامہ ٹخنے سے نیچے رکھنا، شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا. یہ جو شخص اس طرح کرتا ہے یہ علامات تکبر میں سے ہے، لہذا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، چاہے وہ روتا رہے ساری رات نوافل میں وقت گزار دے. کتنا سخت معاملہ ہے. اور ایک وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کچھ کہتے ہیں یہ کچھ کرتا ہے، وہ کچھ کہتے ہیں یہ الگ. ہاں باقی ماں باپ اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، اس کی تو اطاعت نہیں کرنی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ورنہ ویسے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی حکم عدولی کرتا ہے، جو وہ کہتے ہیں اس کے خلاف ہی چلتا ہے، ان کے دل کو زخمی کرتا ہے. تو بھائی ایسے شخص بھی ساری رات روتا رہے بخشش نہیں ہوگی، کچھ بھی کرتا رہے. تو ماں باپ کو ستانے والا یہ اتنا سخت گناہ ہے بھائی. تو یہ بھی دیکھ لے کوئی ہے ایسا تو بھائی معافی طلبی کرے، ماں باپ کو راضی کر لے، بہت آسانی سے راضی ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ چلے گئے ہیں دنیا سے ان کے لیے خوب دعائیں کریں،
ان کی بخشش کی دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ والی بھی دعائیں مانگیں۔ اور جو شراب پینے والا ہے، آج اللہ معاف فرمائے شادی بیاہوں میں نوجوان شوق کیا پیتے ہیں، اور ان کے جذبے ہوتے ہیں کہ فلاں کی شادی میں بھی پئیں گے، فلاں کی شادی میں بھی پئیں گے، اور وہی نوجوان ان راتوں میں ساری رات نوافل بھی پڑھتے ہیں بیچارے۔ اب وہ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی نقصان میں جا رہے ہیں، کہ ان کا جذبہ یہ ہے کہ پھر شراب ملے گی تو پھر پئیں گے۔ تو اب بتاؤ، تو شرابی اور شراب کی عادت والا بھائی اس کی بھی بخشش نہیں ہے اس رات۔ کتنا سخت معاملہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا مشرک، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ قتل ناحق کرنے والا، ناحق کسی کو قتل کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اور ایک خطرناک مرض جو اللہ معاف فرمائے ہم سب میں ہوتا ہے، وہ ہے کینہ، کسی کے لیے دل میں برائی رکھنا، کسی کے لیے دل میں ایک برائی رکھنا، اور اس کے لیے دل میں غلط جذبے رکھنا، اس کی ہر بات میں بدگمانی رکھنا، جو بھی وہ کرے ہم اس کے گمان میں، اپنے گمان میں اس کو غلط سمجھیں۔ یہ ہے کینہ، دل میں اس کو چھپا رکھا ہے، سامنے اچھے انداز سے ملتا ہے، سامنے خوش ہوتا ہے، مگر دل میں اس کے لیے برائی بیٹھی ہوئی ہے، وہ نکالتے ہی نہیں۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ بھائی اپنے طور پر ہر ایک کے فعل کی اچھی تعبیر کرے، بدگمانی نہ کرے۔ بدگمانی کے لیے دلیل چاہیے، اور حسن ظن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو چور سمجھے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ اب دیکھو بھائی آدمی اگر گاڑی میں بیٹھتا ہے تو اپنی جیب کی حفاظت کرے، اپنی جیب کی حفاظت کرنا تو ضروری ہے، مگر پڑوسی کو جیب کترا سمجھنا یہ بدگمانی ہے کہ یہ جیب کترا ہوگا۔ اس کو جیب کترا سمجھنا، اس کے لیے آپ کے پاس دلیل چاہیے، تو اس کو جیب کترا نہیں سمجھنا، ہاں اپنی جان مال کی حفاظت کرو، اس کی حکم ہے۔ تو بہرحال کسی کے لیے دل میں کوئی عداوت رکھنا، کوئی دشمنی رکھنا، اس پر کوئی بیماری آئے، کوئی تکلیف آئے تو خوش ہونا، اس کو کوئی اچھائی ملے تو دل پریشان ہونا کہ کیوں ملی اس کو یہ اچھائی، تو کینہ دل میں رکھنے والا بھائی اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ بعض اوقات یہ چیز ایسی دل میں بیٹھی رہتی ہے کہ بھائی نکلتی نہیں ہے، تو بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کے لیے ایسی چیز دل میں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نام لے کے دعا کریں کہ اللہ میرے دل میں ان کے لیے برائی ہے، اب اپنے فضل سے ان کو خوب برکتوں سے نوازیے، ان کو خیروں سے نوازیے، اور لوگوں کے سامنے ان کا نام لے کر ان کی تعریفیں کرے، ان کی اچھائیوں کو بیان کرے بالقصد، تاکہ یہ مرض دل سے نکلے۔ تو جس کے دل میں یہ کینہ ہوگا بھائی، اتنی مبارک رات جس میں بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اس بخشش میں، اس مغفرت میں اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی جو یہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہوں۔ تو بھائی ان گناہوں سے بھی اپنی حفاظت کرنی ہے، اور اس مبارک رات کو بھائی بہت اہتمام سے گزارنا ہے۔ بات سامنے یہ بھی آئی کہ اس رات میں، اگلی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو نصف شعبان کی رات ہے، اس میں ہر پیدا ہونے والے بچے کا لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال میں کون کون بچہ پیدا ہوگا اور کس کس کی موت ہوگی، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور سال بھر جو اعمال کیے وہ اوپر جائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال اوپر جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ اب بتاؤ کہ جو 14 تاریخ کا روزہ رکھ لے گا تو اس کا جو دفتر اوپر جائے گا تو آخری دن اس کا عبادت میں شمار ہوگا، اور پھر 15ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھ لے گا تو جب نیا رجسٹر آغاز ہوگا تو پہلا دن روزے سے، تو پہلا پرچہ بھی روزے سے، آخری پرچہ بھی روزے سے، تو بھائی یہ آدمی کا نام عمل کتنا قیمتی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ تو کریم ذات ہیں، وہ پہلا پرچہ دیکھیں، آخری پرچہ دیکھیں، پھر معاف کر دیں، بیچ کا معاف ہے کہ بھائی یہ تو پہلے میں بھی روزے سے تھا، آخری میں بھی روزے سے ہے، بھائی اس کو بخش دیں، ان کی عنایات ہیں بھائی۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا مبارک بھی یہ تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، پھر ایام بیز ہے تو ایام بیز کے اعتبار سے بھی اہتمام کرے، ہفتہ اتوار پیر یا 3 روزے رکھ لے تو بڑی باعث برکت، باعث سعادت بات ہوگی بھائی، ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اس میں اعمال اوپر جاتے ہیں، وَفِيهَا تُنزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، اور رزق اترتا ہے کہ سال بھر یہ کیا کھائے گا، کہاں جائے گا، یہ سارے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصف شعبان کی رات میں فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا،
کہ اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو. اور پھر آگے وضاحت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ینزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا کہ غروب شمس ہی سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں، کوئی رزق کا چاہنے والا ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو میں اس کو عافیت عطا کروں، کوئی فلاں 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 اعلانات ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے. تو بھائی طلوع فجر تک یہ اعلانات ہو رہے ہیں تو بھائی کوئی اعلان میں ہماری بات بھی لگ جائے اور ہمارا وہ اعلان اور ہماری صدا مل جائے تو کام بن جائے. اسی لیے کوئی لمحہ غفلت میں نہ جائے، آدمی لگا رہے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ خوب نوازیں گے. اور بھائی یہ جو ہمارے بچے بیچارے اس رات میں آتش بازی جو کرتے ہیں یہ ہمارے اپنے مسلمان بچے ہی تو ہیں اور کون ہیں. اور یہ جو ہے عمل یہ ہندوؤں سے مشابہت ہے. اور من تشبہ بقوم فہو منہ. اب اتنی مبارک رات میں ہمارے مسلمان بچے وہ ہندوؤں کے مشابہ عمل کریں، غیر مسلموں کے مشابہ عمل کریں، بھئی یہ بڑے نقصان اور خسارے کی بات ہے. اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، نابالغ بچے، وہ بھی بیچارے یہ پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ تو معصوم ہے، تو نہ غیر مکلف ہیں. ان کا جو گناہ ہے ان کے ماں اور باپ کے کھاتے میں جا رہا ہے. اب بتاؤ، اب ماں باپ تو گھر میں نوافل پڑھ رہے ہیں، بچے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں گلیوں میں ہیں، تو یہ بڑے مطمئن ہے کہ بھئی بڑی اچھی رات گزر گئی. بھئی بڑی اچھی کیا رات گزری، سارے بچوں نے جتنے پٹاخے پھوڑے. پٹاخہ پھوڑنا اپنے مال کا ضیاع ہے، نعمت مال کو ضائع کرنا ہے. تو جب نعمت مال کو ضائع کرنا ہے تو قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، گناہوں میں اپنے پیسے لگانے والے ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں. تو بھئی یہ تو قرآن کو شیطان کا بھائی کہہ رہا ہے. پھر یہ بچے تو معصوم ہیں بیچارے، کل ان کے ماں باپ سے پوچھ ہوگی کہ ہم نے تمہیں مال کی نعمت دی تھی، تم نے کہاں خرچ کی؟ وہ کہیں گے بچوں کو دی تھی، بچوں نے پٹاخے پھوڑے. اب بتاؤ کتنی سخت پکڑ ہوگی کہ اس لیے تمہیں مال دیا تھا کہ تمہارے بچے اس طرح چلتے رہیں. تو بھائی ان بچوں کو قابو کرنا ہے. اور بھائی کسی کا بھانجا ہوگا، کسی کا بھتیجا ہوگا، کسی کا کچھ ہوگا، تو بھائی ان کو سمجھایا جائے، ان کے جو چیزیں لے کر ان کے ماں باپ کو دی جائیں کہ بھائی یہ آخرت میں آپ کی پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے. یہ تو بیچارے معصوم بچے ہیں، گناہ ان کا سارا آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ ہرگز اس کی اجازت نہ دی جائے، ورنہ آخرت میں ان بڑوں کی پکڑ ہو جائے گی. ان سے پوچھ ہوگی. ایک تو یہ کہ یہ کفار کی مشابہت ہے تو انہی کے ساتھ اللہ حفاظت فرمائے حشر ہوگا. انہی کے ساتھ حشر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بعض اوقات ایمان سلب ہو جاتا ہے، آدمی کے دل سے کفر کی نفرت ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہنسی مذاق ہے، چلو بچے کر رہے ہیں. اور اگلی بات جو ہے نا، یہ ایک ہوتا ہے اپنی ذات کا گناہ. یہ کیا ہے کہ جب ایک بچے نے پٹاخہ پھوڑا نا تو ایک تو گناہ کیا، 100 آدمیوں کو تکلیف پہنچی. 100 فرض کیجیے اس محلے میں 100 آدمی ہیں، 1000 آدمی ہیں، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی کیا ہے، کوئی چونک گیا، کوئی کیا ہو گیا، کسی کو خوف آیا. یہ جو ایک لمحے کا خوف ہے نا، یہ بھی بڑا سخت گناہ ہے. مومن کو اذیت دینا ہے اور ایذائے مسلم حرام ہے. تو فعل حرام کا ارتکاب ہی بچے نے، معصوم بچے نے کر لیا، غیر مکلف بچے نے. تو یہ 100 آدمیوں کو، 50 آدمیوں کو، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں خلل آ گیا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اس کے قرآن میں خلل آ گیا. اب بتائیے کہ بچے نے تو 10 روپے کا ایک پٹاخہ پھوڑا ہے اور کسی کی نماز خراب ہوئی، کسی کی تلاوت میں حرج آیا، کسی کے ذکر میں حرج آیا. یہ سارے گناہ اس کے ابا کے کھاتے میں جا رہے، اس کے ابا کے کھاتے میں. اب بتاؤ، یعنی یہ کوئی ہنسی مذاق تھوڑی ہے کہ آدمی سمجھے یار بچے ہیں، بچوں کا شوق ہے، بھائی بچے نہیں کریں گے تو کون کریں گے. یہ کہہ کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، سمجھتے کہ پتہ نہیں ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا. بھائی اپنی آخرت بگاڑنے کا کام کر لیا، آخرت برباد ہو رہی ہے، آخرت میں بڑی سخت پوچھ ہوگی. نہ معلوم کتنے مسلمانوں کی اذیت کا سبب یہ بچوں کے پٹاخے بن گئے، کتنی کی نمازیں اور کتنی کی ذکر تلاوت میں حرج آیا، دعاؤں میں حرج آیا، وہ سب باپ کے کھاتے میں جا رہے کہ باپ نے اس بچے کو کیوں پیسے دیے یہ مال خریدنے کے لیے. تو اس لیے بھائی سخت معاملہ ہے. اور بھائی یہ کیا ہے، حقوق العباد ہے. اور حقوق العباد وہ تو اب کیا ہوگا قیامت میں.
یہ آدمی، اب اس نے تو پٹاخہ بھی نہیں پھوڑا، اس کے بچے نے پھوڑا ہے، اب وہ جو 100 آدمی فرض کیجئے ہوں گے، وہ کہیں گے یا اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں ڈرا تھا، مجھے بڑی اذیت پہنچی تھی. اب اس کو کہا جائے گا کہ لاؤ بھائی اپنی نیکیاں دو اس کو. اب وہ جو ساری رات اس نے عبادت کی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، وہ چلے گئے اس کے کھاتے میں، جی ایک آدمی کے کھاتے میں. اب کیا دے گا؟ اب دوسرے اور کھڑے ہوئے 99، ان کو کیا دے گا؟ اس کے پاس اور نیکیاں نہیں ہوں گی، تو ان 99 کے جو گناہ ہوں گے وہ سب اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. اب میں تو 100 کی ایک مثال دے رہا ہوں، پتہ نہیں وہ بچے تو پھوڑتے رہتے ہیں، نہ معلوم 1000 2000 کتنے آدمی اہل محلہ کو اذیت پہنچتی ہے. تو یہ جو ایذاء مسلم کا خطرناک گناہ ہے، حقوق العباد کی حق تلفیاں ہیں، یہ کتنا ہمارے ان معصوم بچوں کے کھاتوں میں آ رہا ہے اور ان کے کھاتوں سے ماں باپ کے کھاتوں میں جا رہا ہے، اور یہ آخرت کی پرواہی کسی کو نہیں. تو اس لیے محبت سے، شفقت سے اگر سمجھایا جائے گا، 100 کو سمجھائیں گے 10 تو بچیں گے، 10 بھی بچ گئے تو بڑی غنیمت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج تھوڑا لمبا ہو گیا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری ستاری فرما دیجئے. یا اللہ یہ مبارک رات آ رہی ہے، اس کی قدردانی نصیب فرما دیجئے. ایام 20 کے روزوں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ شعبان کی گنتی کرو، اس کے دنوں کو یاد رکھو. اے اللہ اپنے حبیب کے اس فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمارے بچے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پورا عمل پیرا ہونا نصیب فرما دیجیے. ہمارے مقدر میں حضور کا اتباع لکھ دیجیے. یا اللہ ان مبارک راتوں کی قدردانی نصیب فرما دیجیے، ناقدری سے بچا لیجیے، ناشکری سے بچا لیجیے. اے اللہ ایک ایک لمحے کی پوری قدردانی نصیب فرما دیجیے. یا اللہ روز بروز اپنے قرب میں، اپنی رضا میں آگے بڑھا لیجیے. اے اللہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ کلام جس سے آپ سے دوری ہو جائے، آپ ناراض ہو جائیں، یا اللہ اس سے ہماری پوری حفاظت فرما دیجیے. عجب سے بچا لیجیے، کبر سے بچا لیجیے، حب جاہ، حب مال، حب دنیا سے بچا لیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو کینہ سے پاک کر دیجیے. اے اللہ مسلمانوں کی برائی جو ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اے اللہ اس سے ہمارے دل کو پاک صاف کر دیجیے. ہر مسلمان، ہر عزیز رشتہ دار کے لیے دل میں، ہمارے دلوں میں اچھائی اور حسن زن پیدا فرما دیجیے. اے اللہ یہ دل ہمارے قابو میں نہیں رہتا، نہ معلوم ہمارے عزیزوں، ہمارے دوستوں، ہمارے ساتھیوں اور مسلمانوں کے متعلق عجیب باتیں دل میں آ جاتی ہیں. یا اللہ آپ ہی مہربانی فرمائیے، ہمارے دل کو کینہ سے پاک کر دیجیے، سارے رذائل سے اس دل کو پاک صاف فرما دیجیے. اپنی محبت، اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس دل کو بھر دیجیے. اے اللہ کتنے ہی لوگ بیمار ہیں، اے اللہ سب کی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے. بعض لوگوں نے خصوصی دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے عزیز ہاسپٹل میں داخل ہیں، اے اللہ سب کو شفا دے دیجیے. جو ہاسپٹلوں میں ہیں، جو گھروں میں ہیں، اے اللہ سب کو جامع شفا عطا فرما دیجیے. سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. سب کے لیے عافیت کے، سلامتی کے، خیر کے فیصلے فرما دیجیے. ناگہانیوں سے بچا لیجیے، حوادث سے بچا لیجیے، جنات شیاطین کے اثرات سے سب کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ مقاصد نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اخلاص و للہیت، فنائیت و مٹائیت ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ قدم قدم پر ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرما دیجیے. کامل اتباع نصیب فرما دیجیے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی لگاؤ، قلبی تعلق، قلبی انسیت دے دیجیے. کثرت سے درود شریف پڑھنے ہمارے مقدر میں لکھ دیجیے. اے اللہ یہ شب برات آ رہی ہے، ہماری بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے، اور اس رات کے ہر گھڑی کی پوری مکمل قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ جس طرح آپ کے پیارے، آپ کے محبوب و مقبول بندے یہ رات گزارتے ہیں، اے اللہ اس طرح یہ رات گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. روزوں کا اہتمام نصیب فرما دیجیے. آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ اس کی بھی پوری قدردانی نصیب فرما دیجیے. یا اللہ رائے ون میں پرانوں کا جوڑ چل رہا ہے، اے اللہ اسے قبول فرما لیجیے. اے اللہ یہ سب پرانے جمع ہیں، 4 مہینے والے، سال لگائے علماء کرام،
اللہ یہ سب کے سب دین کی محنت کی نسبت سے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ آپ ہی کوئی ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے۔ اللہ سارے عالم کے جتنے دین کے تقاضے ہیں اللہ اس اجتماع سے پورے کر دیجیے۔ اللہ ہر گھر میں اعمال دعوت کی فضا قائم فرما دیجیے۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک دین آج ہمارے گھروں سے نکل چکا، ہمارے بازاروں سے، ہماری عدالتوں سے، ہماری حکومتوں سے، ہماری ہر جگہ سے یہ مبارک دین عملی شکل سے نکل چکا ہے۔ یا اللہ یہ اجتماع اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں آپ کے حبیب کی زندگی زندہ ہو جائے، حضور کے طریقے ہر شعبہ زندگی میں رائج ہو جائے، رواج پا جائے۔ اے اللہ آپ ہی مہربانی فرما دیجیے، اس اجتماع کو قبول فرما دیجیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی کیفیات میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے بہت تڑپے ہیں، بہت روئے ہیں۔ یا اللہ آج یہ امت کسی دوسری ڈگر پہ جا چکی ہے، آپ ہی مہربانی فرما دیجیے، اس شب برات میں ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، ہوائیں چلا دیجیے، بے دینی کی آگ کو یا اللہ بجھا دیجیے، خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے، اسلام کے، اہل اسلام کے غلبے کے فیصلے فرما دیجیے، کفر کے، اہل کفر کے، یہود و نصارہ کی مغلوبیت کے، شکست فاش کے اللہ فیصلے نازل فرما دیجیے۔